السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور انسانی تعلقات۔ میں اس خطاب میں اصولی طور پر یہ بات بتاؤں گا کہ مذہب اسلام انسانی تعلقات کو باقی رکھتا ہے، انہیں پروان چڑھاتا ہے، اور عالم انسانی میں انسانی تعلقات کی بنیاد پر انسانی اخوت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جانیے کہ مذہب اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین، طریقے زندگی اسلام ہی ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ دین کامل و مکمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے تمہاری نعمت پوری کر دی ہے، اور دین کی حیثیت سے مذہب اسلام سے میں راضی ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ایک نعمت ہے، مذہب اسلام بہترین دولت ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ مذہب اسلام کس طرح سے انسانی تعلقات کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے، انسانی تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ مذہب اسلام انسانی تعلقات کی 3 قسموں میں کون کون سی قسموں کو کن کن لوگوں کے ساتھ جائز قرار دیتا ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو انسانی تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مواسات یعنی غمخواری کرنا۔ نمبر 2، مدارات یعنی کوئی شخص کسی کے ہاں آ گیا، کوئی بھی ہو، اس کا خیال کرنا، اس کی خاطر مدارات کرنا۔ اور نمبر 3، موالات یعنی قلبی دوستی، گہری دوستی۔ یہ ہے انسانی تعلقات کی 3 قسمیں، مواسات، مدارات اور موالات۔ جہاں تک مواسات کی بات ہے، مواسات کا مطلب ہے غمخواری کرنا، کسی کی مصیبت میں کسی کے کام آنا۔ کوئی شخص بیمار ہے، زخمی ہے، کوئی شخص پریشان حال ہے، اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں کام آنا، اس کو غمخواری کہتے ہیں۔ پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا جو طریقہ رہا ہے، آپ نے سب کے ساتھ غمخواری کی ہے۔ کسی نے کہا ہے دوستاں را کجا کنی محروم، تو کی بات دشمناں نظرداری۔ آپ دوستوں کو کیسے محروم کرتے جبکہ آپ دشمنوں پر نظر رکھتے تھے، دشمنوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اسوہ نبوی کی روشنی میں مذہب اسلام کا جو مزاج سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی غمخواری کی جائے، دشمنوں کے ساتھ بھی خیرخواہی کی جائے۔ بعض حالات میں انتقام لینے کی اجازت ہے، لیکن وَأَن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ قرآن کی تعلیم ہے، معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ غمخواری کا سلوک کیا۔ دیکھیے، ایک واقعہ سیرت نبوی کا ہے۔ آپ کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے، غزوے سے واپسی میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ مختلف صحابہ کرام نے الگ الگ جگہوں میں پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے اپنی تلوار ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، دعسور نامی ایک شخص کافر وہ آیا، اس نے تلوار لے لی اور گرج کر کے کہا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد
تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کی تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ننگی تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور دشمن تلوار لے کر کے گرج رہا ہے۔ من یمنعک منی، آپ گھبرائے نہیں، آپ نے بڑے اطمینان سے کہا، ایمان و یقین کے ساتھ، ثبات و استقامت کے ساتھ کہا کہ اللہ، مجھے اللہ بچانے والا ہے۔ آپ نے یہ جملہ اس انداز سے کہا کہ وہ شخص کانپ گیا، لرز گیا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اب آپ نے تلوار لی اور اس دشمن سے کہا، اب بتاؤ، من یحمیک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ چونکہ اس کافر کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، یا رہا ہو تو ہلکا پھلکا کمزور ایمان، اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آپ ہی میرے اوپر رحم کریں۔ چنانچہ آپ نے اس پر رحم کیا اور آپ نے اس کے ساتھ غمخواری کا اور ہمدردی کا سلوک کیا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ وہ شخص قاتل تھا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے جا رہا تھا، لیکن وہی تلوار جب آپ نے لی اور آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی، قدرت دی تھی، کوئی شخص روکنے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے اتنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کا ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کا مزاج دشمنوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ محبت کا ہے، غمخواری کا ہے، الفت کا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ثمامہ بن وصال، جو اپنے علاقے کا یمامہ کا چودھری تھا، اپنے علاقے کا سردار تھا، بہت سے مسلمانوں کو اس نے خون کیا تھا، بہت سے مسلمانوں کے خون سے اس کی آستین رنگین تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اس کو مدینے میں لائے۔ ثمامہ اپنے علاقے کا چودھری، بہت بڑا ظالم، بہت سے مسلمانوں کا قاتل، اور اس کو گرفتار کر کے لایا گیا مدینے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو مسجد کے کھمبے میں باندھ دو۔ اس کو مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ آئے پیغمبر عالم رحمت دو عالم تشریف لائے، آپ نے کہا، ثمامہ، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا سوچ رہے ہو تم؟ تو ثمامہ نے کہا کہ ان تقتل تقتل زاد من، اس نے 3 باتیں کہیں۔ ثمامہ نے کہا کہ اگر آپ قتل کر دیں تو میں قتل کا مستحق ہوں، اگر آپ قتل کر دیں تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں خون والا ہوں، میں مستحق ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ رحم کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ فدیہ چاہیں تو میں آپ کو فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے دن آپ نے اس سے جب پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو اس نے یہ 3 باتیں ترتیب وار کہیں۔ آپ نے کئی روز تک، 3 روز تک آپ نے اس سے اس کا حال پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ثمامہ مسلمانوں کا دشمن، کتنے صحابہ کرام کو قتل کرنے والا، آج وہ قبضے میں ہے، آج وہ گرفتار ہو کر کے آیا ہے، مگر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ چھوڑ دو۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ثمامہ نے یہ بھی کہا کہ جب میں مدینے میں آیا تھا، جب مجھے قید کر کے لائے تھے، میں نے مدینہ دیکھا، مدینے کا ماحول دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، اور مسجد نبوی میں، مسجد میں میرے ساتھ جو سلوک کیا لوگوں نے، میں قیدی تھا لیکن کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کھانے کے سامان لوگ لا رہے ہیں،
کیسا مزاج تھا، کیسی تربیت تھی پیغمبر عالم کی، زبردست مجرم قیدی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ مہمان۔ ثمامہ نے کہا کہ میں پہلے ہی دن متاثر ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس لیے اس وقت مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا کہ دنیا کہے گی کہ لو ثمامہ اپنے علاقے کے چودھری ہے، اور دباؤ میں آ کر کے، مجبور ہو کر کے، ظلم کے ڈر سے کہ مجھے مارا نہ جائے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آج جب کہ میں آزاد ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ غمخواری کرنا چاہیے، چاہے کوئی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی مواسات کرنے کا حکم ہے، یعنی ان کے ساتھ غمخواری کی جائے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ ذخیرے احادیث میں اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک شخص نے، ایک عورت نے ایک بلی کے ساتھ غمخواری نہیں کی، اس کو باندھ لیا، چھوڑا نہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے، یہاں تک کہ مر گئی۔ رحمت دو عالم نے اس عورت کو جہنم کا مستحق قرار دیا، اور اس کے برعکس ایک فاسق و فاجر آدمی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس کام کی قدردانی کی اور اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ جانوروں کو مارنا، جانوروں کو ستانا یہ درست نہیں ہے۔ تو تعلقات کی جو پہلی قسم ہے مواسات، وہ سب کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بغیر کسی تفریق کے۔ اور تعلقات کی دوسری قسم ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب ہے کہ ہندوؤں کا کوئی شخص، کوئی بھی غیر مسلم آپ کے ہاں آ گیا، آپ کے گھر آ گیا، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اچھا معاملہ کیجئے، اس کو بٹھائیے، اس کو پانی پلائیے، اس کے ساتھ خیرخواہی کیجئے، اس لیے کہ آپ کے گھر آ گیا ہے۔ وہ فرمایا ہے پیارے رسول نے، اکرموا کریم القوم، کسی قوم کے بڑے آدمی کی، کسی قوم کے اچھے آدمی کی عزت کرو، اس کو مدارات کہتے ہیں۔ مذہب اسلام نے مدارات کی بھی اجازت دی ہے، اور انسانی تعلقات کی ایک قسم مدارات بھی ہے۔ تو مواسات اور مدارات یہ سب کے ساتھ درست ہے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ البتہ انسانی تعلقات کی جو تیسری قسم ہے جس کو موالات کہتے ہیں، موالات کا مطلب ہے دلی دوستی، جگری دوستی، قلبی دوستی۔ یہ دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک مسلمان صرف مسلمانوں کے ساتھ موالات اختیار کر سکتا ہے، جگری دوستی اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جو اسلام کے نظریے سے متفق نہ ہو، جو توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں ایک مسلمان سے الگ راستہ رکھتا ہو، مذہب اسلام کہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی صحیح نہیں، اس کو جگری دوست بنانا صحیح نہیں۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے شروع میں، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، پہلی آیت کا ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو تم لوگ اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پہنچاتے ہو، تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہیں، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مذہب اسلام ایک اصولی مذہب ہے۔ جن لوگوں سے کسی مسلمان کا اصولی اختلاف ہو، مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جگری دوستی کی جائے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا شان نزول بیان ہوا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر صحابی،
بدری صحابی یعنی غزوہ بدر میں حصہ لے چکے تھے، یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ جب غزوہ فتح مکہ ہونے والا ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ اب چلنا ہے مکے پر حملہ کرنے۔ اس لیے آپ نے اعلان کیا تھا کہ مکے والوں نے بدعہدی کی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے نام سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی بدعہدی کی تھی مکہ کے کفار و مشرکین نے، اور بدعہدی بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا اب مکے پر حملہ کرنا ہے، چنانچہ یہ خبر مدینہ میں گونج گئی، مدینہ کی مضافات میں گونج گئی کہ اللہ کے رسول مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے بال بچے، ان کی فیملی مکہ ہی میں تھی اور مکہ میں ان کی رشتہ داری نہیں تھی، تو انہوں نے ایک عورت کو خط دیا اور مکہ کے سرداروں کے پاس پہنچایا۔ اس عورت سے کہا کہ یہ خط لے جاؤ مکہ کے سرداروں کو دے دو۔ اس میں انہوں نے اللہ کے رسول کے حملے کی خبر دی تھی، غزوہ فتح مکہ کی، غزوہ مکہ کی خبر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاسوسی کا کام کیا تھا انہوں نے، حالانکہ ان کی نیت صاف تھی، وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ میرے اس خط سے کفار و مشرکین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسلام پھیلے گا، اسلام غالب رہے گا۔ انہوں نے صرف یہ سوچا تھا کہ میری اس خط کی وجہ سے میرے بال بچوں کی حفاظت رہے گی، لیکن چونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا، اس خط کے ملنے کے بعد نقصان ہو سکتا تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا، ایسے موقع پر یہ سورہ ممتحنہ اور اس کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور عمومی انداز میں آپ کو بتایا گیا، ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، بذریعہ وحی آپ کو ساری تفصیلات بتا دی گئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تینوں صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں مقام پر، خاخ نام کا ایک مقام، فلاں مقام پر روضہ خاخ میں کے پاس ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، اس خط کو نکال لینا۔ یہ تینوں پہنچے روضہ خاخ، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں عورت ملی اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے جو حاطب نے دیا ہے، تم مکہ لے جا رہے ہو؟ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ وہ خط اپنی جوڑی میں رکھے ہوئے تھی، بال کا جو جوڑا اس نے بنایا تھا اس جوڑی میں خط رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے خط نکالا اور اس عورت کو لایا گیا۔ پیارے رسول نے حاطب سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو حاطب نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے، خدا کی قسم میں منافق نہیں ہوں، خدا کی قسم اللہ اور رسول پر میرا ایمان کمزور نہیں ہے، صرف یہ سوچ کے کیا ہے کہ میری فیملی مکہ میں موجود ہے، اس سے مجھے فائدہ یہ پہنچے گا کہ میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو کفار مکہ محفوظ رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے، اس کے علاوہ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حاطب بن ابی بلتع کی معذرت قبول کی۔ بعض صحابہ کرام تو ناراض ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو۔ آپ نے اسی موقع پر کہا تھا کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کرام کی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ جب ہوا اسی موقع پہ آیت اتری ہے اور اللہ نے تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو کہ میرے دشمن کو، اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ اور ان تک محبت کا پیغام نہ پہنچاؤ۔ اور اس طرح کی آیات قرآن کریم میں بہت ہیں، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ موالات کا تعلق صحیح نہیں ہے۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ انسانی تعلقات کی 3 قسمیں ہیں: مواسات یعنی غمخواری، مدارات یعنی کسی کی عزت کرنا، جو آپ کے ہاں آ جائے کوئی بھی ہو، اور موالات یعنی گہری دوستی۔ مواسات اور مدارات تو سب کے ساتھ صحیح ہے، لیکن موالات صرف مسلمانوں کے ساتھ درست ہے۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام چونکہ وصولی مذہب ہے، اپنے وصول کی حفاظت کرتے ہوئے مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، اور مذہب اسلام مجموعی طور پر تمام انسانوں کے ساتھ
تمام جانوروں کے ساتھ مواسات، غمخواری اور محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تمام انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور انسانی تعلقات کی جو 3 قسمیں ہیں اور ان 3 قسموں کے بارے میں جو واضح ہدایات ہیں، ان ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے ہم انسانوں سے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔